الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتنوں کے متعلق یہ درس کا سلسلہ چل رہا تھا. فتنہ اولاد، فتنہ نساء، فتنہ اموال، فتنہ شہوت، اور اب ہے فتنہ بدعات. عرض کیا تھا کہ فتنہ بدعات یہ دو صورتیں ہیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نیا نظریہ پیدا کیا جائے، نئی سوچ پیدا کی جائے، کسی حکم کے متعلق جائز ناجائز کی رائے بنائی جائے، کسی فرض کو سنت قرار دیا جائے یا سنت کو فرض قرار دیا جائے، یا گناہ کو حلال قرار دیا جائے یا حلال کو گناہ قرار دیا جائے. یہ ایک نئی بدعت. میرے عزیزوں، سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں پہلے ایک برائی ہوا کرتی تھی، عملاً برائی یہ ہوتی تھی کہ وہ غلطی کر لیا کرتا تھا، اس سے کوئی خطا ہو جایا کرتی تھی، گناہ بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ مسلمان اس غلطی کو غلطی سمجھتا، گناہ کو گناہ سمجھتا، خطا کو خطا سمجھتا. کوئی ایسا موقع زندگی میں آ جاتا کہ اللہ اسے سچی توبہ کی توفیق دے دیتا، توبہ کر لیتا. انسان ہے، اس سے بھول بھی ہو جاتی ہے، قدم پھسل بھی سکتے ہیں، آنکھ بھٹک بھی سکتی ہے، ہاتھ غلط استعمال، انسان جو ہے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اب میرے عزیزو، اس تعلیم کی وجہ سے، اس میڈیا کے ذریعے سے، اس ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کی گمراہی کا ایک درجہ اب آگے بڑھا دیا گیا. وہ کیا کہ صرف خطا نہیں بلکہ خطا کا بنیاد ہی خراب کر دی کہ اب یہ خطا ہے ہی نہیں، گناہ نہیں بلکہ اب یہ گناہ ہے ہی نہیں، غلطی نہیں، تو نے غلطی کی نہیں، تو نے حرام نہیں کیا، ارے یہ حرام ہے کہاں. اب یہ گمراہی ہے کہ مسلمانوں کی سوچ ہی بدل دو، اس کی فکر ہی بدل دو. اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے پوری دین کی شکل ختم ہو جائے گی، پوری دین کی شکل ختم ہو جائے گی. نظریہ ختم، آنے والی نسل اسی کو دین سمجھے گی جس کو آج فکری طور پہ دین بنایا جا رہا. پہلے تو یہ نا خطا تھی تو مسلمان کہتے یار اسلام میں ایسا نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آنے والی نسل بھی سمجھتی ہاں اسلام تو یہ، اس سے غلطی ہوئی. اب آئندہ نسل کیا کہے گی؟ ارے جب یہ ذہن بنا دیا گیا کہ میاں یہ گناہ ہی نہیں ہے، تو آئندہ نسل بولے گی اسلام یہی ہے. اس لیے تو اب مسلمان مسجد میں دین نہیں سیکھتے، سینما گھروں میں اسلام سیکھنے جاتے. دین کے ماہرین سے دین نہیں سیکھتے، اداکاروں سے دین سیکھتے ہیں، فلم اسٹاروں سے دین سیکھتے ہیں. وہ یہ دین سکھا رہے ہیں اسلام. ہاں تو پتہ نہیں آگے قوم کہاں کہاں جائے گی. اب تو سینما گھروں میں جا رہی ہے، پتہ نہیں کل کہاں جائے گی. کہاں جانا؟ اسلام سیکھنے. اسلام کے بارے میں کچھ معلومات ہو رہی ہیں وہاں. کون سکھا رہی ہیں؟ وہ جنہوں نے مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی حیا ختم کی ہے، جن کی راتیں اور دن بھی اتنی سیاہ ہیں کہ انسان کیا درندے بھی ان سے شرماتے ہیں. ہاں وہ اسلام سکھا رہا ہے. کون تفسیر کر رہا ہے؟ جو کل گٹار بجا رہا تھا. واہ سبحان اللہ. تفسیر کہاں سیکھی؟ سینما گھر میں. تو سوچ ہی بدل دی.
اس لیے تو جب بر صغیر میں نے عرض کیا تھا کہ جبل زیتون پر جب عیسائیوں پادریوں کا آپس میں اجتماع ہوا اور اس اجتماع میں یہ بات جب مذہبی عیسائی پیشواؤں نے کہا کہ اتنی دولت لگائی، اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت کی اسلامی ممالک کے اندر، لیکن رزلٹ صفر، کوئی مسلمان عیسائی نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہے ہیں، تو سب نے رائے دی اور افسوس کا اظہار کیا۔ آخر میں ان کا لارڈ پادری کھڑا ہوا اور اپنے سب ساتھیوں کی حوصلہ افزائی، گھبراؤ نہیں، اپنا مشن سمجھو، تمہارا مشن یہ نہیں کہ مسلمان کو عیسائی کر دو، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان عیسائی بن جائے، اس میں تمہیں رزلٹ صحیح نہیں ملے گا۔ تمہارا مشن صرف یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے، بس تم کامیاب۔ تو یقین جانیں، قرآن دیکھیں اور نبی کی حدیث دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، اور آج ہم مسلمانوں کی زندگی دیکھیں تو سمجھ بھی نہیں آتا درمیان کی مخلوق کہاں سے آ گئی، نہ یہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے۔ دین کا ایک نیا ایڈیشن آ رہا ہے، نئی سوچ، کثرت ہر طرف سے اس وقت مسلمانوں پر فکری طور پہ چاروں طرف سے حملہ۔ ہر بے دین میرے عزیزو آج مسلمان کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو دین سکھایا جا رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کل قیامت میں اگر کوئی معاملہ ہوا تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، یقین کر لو، یقین کہ مسلمانوں کا رشتہ جو مسجد سے توڑا جا رہا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے انہیں مواد دین کا دیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ مسلمان جب ان لوگوں سے دین سیکھنے لگ جائیں گے، یہ غیروں کے اختیار میں ہیں، ان کے کنٹرول میں، جب چاہیں گے جو بھی زہر انہیں دینا چاہیں آرام سے یہ لوگ نکل لیں گے، آرام سے نکل لیں گے، ایک اچھا تین گندے، ایک صحیح بات کرنے والا چار غلط بات کرنے والے۔ لیکن جب مسلمانوں کی عادت یہ بن جائے کہ حدیث بھی چھوڑ دی، قرآن بھی چھوڑ دیا، فقہا کو بھی چھوڑ دیا، علماء ربانیین کو بھی چھوڑ دیا، کس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا لیکچر دیتا ہے، بہت اچھا، معلومات بہت ہیں اس کی۔ ارے شیطان کی معلومات تو بہت زیادہ ہیں۔ غلطی کیا تھی کہ شیطان میں وہ عمل نہیں تھا جو قرآن اور حدیث کے اندر تھا۔ یہ بے دین لوگ جنہوں نے تفسیریں، فیضی اپنے زمانے کا اتنا بڑا مفسر تھا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھتی ہے بغیر نقطے کے۔ آپ ذرا ایک جملہ بغیر نقطے کے بول کے دکھائیں، ایک جملہ نہیں بول سکتے۔ فیضی نے، جس نے اکبر کو نیا دین بنا کے دیا تھا، اکبر بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس نے کہا میں دین الہی بناؤں گا، اکبری دین۔ تو اس کے جو پیروکار تھے، جو مفاد پرست ٹولہ تھا، اس میں ایک فیضی بھی تھا، اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے۔ کتنا ماہر ہوگا، کتنی معلومات رکھتا ہوگا۔ ارے میرے عزیزو، معلومات تو حق کا معیار نہیں ہے نا، اچھا بولنا تو حق کا معیار نہیں ہے۔ حق کا معیار یہ ہے کہ یہ کام اللہ نے قرآن میں بتایا، نبی نے قرآن میں حدیث میں بتایا۔ یہ دو چیزوں کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن حدیث سے صحابہ نے بھی وہی سمجھا جو آج کا مفکر سمجھ رہا ہے۔ قرآن حدیث سے یہ مطلب جو سمجھا رہا ہے قوم کو، کیا یہ وہی مطلب ہے جو صحابہ نے سمجھا یا تابعین نے سمجھا یا تبع تابعین نے سمجھا؟ فتنہ یہاں سے پڑ گیا کہ ہر شخص اگر قرآن کا نام بھی لیتا ہے بے دین تو اپنے انداز سے اس کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں فلسفہ ہی ہے، یوں نہیں یوں ہے۔ ارے جو تم یوں سمجھ رہے ہو، کیا تبع تابعین نے، صحابہ نے بھی یوں سمجھا؟ یا آج تم پر کوئی وحی آ رہی ہے؟ تو میرے عزیزو، فکری گمراہی کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اپنے اسلاف کی تحقیق پر اعتماد نہ کرنا، صحابہ کی تحقیق پر اعتماد نہ کرنا، یہ گمراہی کی پہلی وجہ ہے کہ آدمی کا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، عقل۔ تو پہلی یہ کہ تقدیم العقل علی النقل، کہ عقل کو نقل سے زیادہ ترجیح دے دینا، کہ جو اسلاف نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، اس کے مقابلے میں میری سمجھ بہتر ہے۔
میں فلسفہ سمجھتا ہوں، لاجک جانتا ہوں، ہاں اس لیے اس کا پس منظر میں جانتا ہوں، تو اس کا مطلب صحابہ پس منظر نہیں جانتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں خنزیر بھی حلال ہے، لاجک یہ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر خنزیر گندگی کھاتا تھا، اب تو بہت اچھے جگہ پر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ لاجک ہے، سچ کہہ رہا ہوں، چوروں ڈاکوں کے پاس جاؤ گے ان کے پاس بھی زبردست لاجک ہے، لیکن وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ ان سے پوچھو یہ امیروں کے گھر میں ڈاکے کیوں مارتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ تاکہ غریبوں کو کھلاؤں، اس لیے کہ تاکہ ان سے لے کر غریبوں کو کھلاؤں۔ ہاں اس کے پاس بھی لاجک ہے۔ شراب کیوں پی رہا ہے؟ طاقت آئے گی، طاقت، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماؤں گا، لاجک ہے۔ ہر برائی کا لاجک موجود ہے، عقلی جواب موجود ہے۔ آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر عقل پہ چلو گے نا تو ایک عقل پرست گزرا ہے دنیا میں، عبداللہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ اپنی بہن سے شادی بھی جائز ہے، اور اس نے عقل کی بات کی، اس لیے کہ بہن بھائی کا مزاج زیادہ جانتی ہے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ نئی لڑکی کو لے کے آؤ گے، وہ تو نہ ماں کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ صحیح سیٹنگ ہوتی ہے، ساس بہو کی لڑائی بھی نہیں ہوگی، شوہر کے لیے بھی مسائل نہیں کھڑے ہوں گے۔ بہن گھر کی ہے، محبت بھی ہے، مزاج بھی جانتی، تو عقل کے لحاظ سے آپ اسے کیسے رد کریں گے؟ لیکن میرے عزیزو، اگر عقل چلائیں گے تو پھر درندے کی زندگی آ جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ایسی بتائی، نقل اللہ نے اپنے علم کے مطابق دی، بس اوقات بندے کی فہم وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ بہت سارے عقل پرستوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، کیوں؟ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ریزہ سمندروں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں بکھر جائے، اور پھر کیسے قبر میں عذاب ہوگا؟ عقل پہ جاؤ گے تو قبر کا عذاب بھی گیا، پلسرات بھی گیا، ہاں آخرت کی ساری زندگی کی چھٹی ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہی ہی گمراہی۔ تو میرے عزیزو، آج معاملہ گناہ کا نہیں ہے، آج معاملہ اسلام اور کفر کا بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ فکری گمراہی سے آدمی مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، کبیرہ گناہ ہے، اور ایک یہ کہ نماز ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ ایک ہے شراب پینا، گناہ ہے، اور ایک ہے شراب اسلام میں حرام ہی نہیں، خطرہ کفر ہے۔ ایک ہے موسیقی سننا، گناہ ہے، کبیرہ گناہ، اور ایک ہے کہ موسیقی اسلام میں حرام ہی نہیں، خطرہ کفر ہے۔ تو آج مسلمانوں کو یہ فکری گمراہی پہ لے کے جا رہے ہیں کہ گناہ کرے بھی اور اسے گناہ سمجھے بھی نہیں، سود کھائے اور اس سود کو تجارت کا نام دے دے، رشوت کھا لے اور اسے تحفے کا نام دے دے، شراب پیے اور اسے مشروبات کا نام دے دے، بے حیائی کرے اور اسے ثقافت کا نام دے دے، فراڈ کرے اور اسے ہوشیاری کا نام دے دے، مخلوط نظام زندگی اختیار کرے اور اسے کہے کہ ترقی کا زمانہ ہے، حالات کا تقاضا۔ ہر گناہ کا نام بدل کے کرتا رہے تاکہ مسلمان کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہو۔ یہ مقدس مہینے میں کیا مصیبت ہے کہ ہم ہر سال مقدس مہینہ گزارتے ہیں اور رمضان کے بعد ہماری وہی چال ہوتی ہے جو رمضان سے پہلے ہوتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں رچے بسے گناہ، جنہیں ہم نے گناہ کی فہرست ہی سے نکال دیا، بہت سارے گناہ سے وہ لگے جس کی وجہ سے معاملہ وہیں کا وہیں اٹکا رہتا ہے۔ کچھ فضا ہوتی ہے رحمت کی، برسات کی، اس فضا کی برکت سے ہم آ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن جب ہی ایسی فضا ختم ہوتی ہے ہم جس چال سے چلے تھے اسی چال پہ کھڑے ہوتے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ گناہ کراؤ مسلمانوں سے اور انہیں گناہ کا احساس بھی نکال دو۔ تو بدعت کی ایک صورت یہ ہے کہ نئے نئے نظریات، نئی نئی فکر، نئی نئی سوچ، ہر شخص کہتا ہے قرآن میں یہ، ارے جو قرآن سے تم سمجھ رہے ہو کیا یہ نبی نے بھی سمجھا، صحابہ نے سمجھا؟ حدیث میں یہ، ارے حدیث نے یہ تابعین نے سمجھا؟ تمام گروہ بندیوں سے، فرقہ پرستیوں سے نجات کا راستہ ایک ہے کہ اپنے اسلاف کی تحقیق پر اعتماد کرو۔ اللہ نے
4 حضرات کو دنیا میں عجیب مقبولیت نصیب فرمائی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اللہ کے مقبول بندے پیارے. اللہ نے انہیں ایسی مقبولیت دی کہ قرآن حدیث کی تحقیق اور ان کے اندر سے مسائل نکال کر انہوں نے امت پر وہ احسان کیا کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی بندہ ان کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا. آج پوری دنیا ان 4 حضرات کی اس محنت کی بدولت اسلام بھی چل رہی جو انہوں نے اپنی زندگیاں لگا کر کی ہے. اور یہ وہ دور اس دور کے لوگ ہیں جو خیر القرون کا دور ہے، جس دور کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے. ان کی تحقیق، اعتماد کہ انہوں نے کیا سمجھا قرآن حدیث سے. تو آج ایک گمراہی تو یہ ہوتی ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی کی تقلید کرنے کی، کسی امام کو ماننے کی، بس قرآن حدیث کافی. یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیا ضرورت ہے کسی طبیب کے پاس جانے کی، بس کتابیں موجود ہیں، خود ہی میں علاج کر لوں گا تو انشاءاللہ بہت جلدی قبرستان بھر جائیں گے. کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کسی ماہر ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اور جب تلاش کرتے ہیں تو اس پر اعتماد کر کے دوائی لیتے ہیں. پھر اسے یہ نہیں کہتے آپ نے کون کون سے اجزاء ملائے ہیں اس کے اندر یہ دوائی کتنی ڈالی، آپ نے یہ دوائی کتنی ڈالی، یہ دوائی کتنی ڈالی. اگر یہ وہ تو کان پکڑ کے کلینک سے باہر نکال دے گا. میاں اپنے اوقات میں رہو، اپنے اوقات میں، جتنے اوقات ہیں نا اسی میں رہو. دوائی لینے آئے ہو یا ڈاکٹری سمجھانے کے لیے آئے ہو تو کیا کریں گے؟ عقل کا تقاضا، سمجھ کا تقاضا کیا ہوتا ہے دانش مندی کا، کہ کسی سمجھدار آدمی کو، اس فیلڈ کے سمجھدار آدمی کو جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہو، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اعتماد کرنے پر پھر اس کی بات کو مانا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے قرآن حدیث کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق پر اعتماد کیا، صحابہ کی تحقیق پر اعتماد کیا، بنسبت اس کے کہ آج ہم کچھ تحقیق کریں. ہم سمجھتے ہیں ہماری تحقیق کے مقابلے میں ان لوگوں کی تحقیق 1000 درجے بہتر، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا حافظہ، جن کی ذہانت، جن کی للہیت، جن کا اخلاص ہمارے سے کروڑوں ہاں بہتر تھا، کروڑوں ہاں بہتر. تو ایک تو یہ. دوسری بدعت کی صورت عملاً ہوتی ہے کہ کوئی دین میں کوئی چیز ہے نہیں، وہ کرنا شروع کر دو، یا جس طریقے سے شریعت نے بتایا ہے اس کے اندر اضافہ کر دو، یا جس شکل میں بتایا ہے کہ اس کو کسی پابندی میں جکڑ دو. یہ ساری بدعات کی مختلف شکلیں. مثلا اس میں پہلی شکل غیر اللہ کے سامنے قبروں پر طواف کرنا، ان کے نام پہ نظر و نیاز دینا. بعض بدعات ایسی ہیں جو کفر کے درجے میں، اسے شرک بھی کہتے ہیں، اور بعض بدعات ایسی ہیں جو گناہ کے درجے میں. تو میرا عزیزو، یہ دین کے اندر ایک اضافہ ہے، دین کے اندر زیادتی ہے، اور در حقیقت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عدم اعتماد کا اعلان ہے. عدم اعتماد کا، صحابہ پر عدم اعتماد کا اعلان ہے کہ بہت ساری چیزیں حضور نے نہیں کی، ہم نے کی، یا صحابہ نے نہیں کی، ہم نے کرنا شروع کر دی. وہ نہیں سمجھے، ہم سمجھے آج، تو یہ ان پر عدم اعتماد کا اعلان ہے. تو ایک فتنہ اس دور میں وہ دین میں نئے نئے نظریات، نئی نئی فکریں، نئے نئے اعمال، یہ ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس میں 2 چیزیں بہت خاص ہیں. ایک تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا مزاج ان لوگوں کے ساتھ ملائے گا جن لوگوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہے. جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. بکری بھیڑ کی طرف نہیں جائے گی، مرغی بکری کی طرف نہیں جائے گی. جنس کی طرف، بکری کی طرف جائے گی، مرغی کی طرف جائے گی. اس لیے اگر دل کی دنیا گناہوں سے پاک ہوگی تو انشاءاللہ خود بخود انس اور خود بخود رغبت ان لوگوں کی طرف ہوگی جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں. اور اگر خود خواہش پرست ہے تو خواہش پرستی کی جو دین کی دعوت دیں گے نا، پھر انہی کے پیچھے بھاگیں گے. اب تو ان لوگوں کی باتیں اس لیے فوراً قبول ہو جاتی ہیں کہ وہ بالکل مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ کچھ بدلنا بھی نہیں پڑا اور مسلمان بھی، ہاں کچھ بدلنا بھی نہیں پڑا اور دیندار بھی.
کچھ چھوڑنے بھی نہیں پڑا، اور اچھے پکے مسلمان بھی ان کی باتیں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ آج زندگی میں گناہ رچے بس ہیں. تو نجات، اس سے نجات کا راستہ یہ کہ اپنی زندگی گناہوں سے پاک رکھیں. انشاءاللہ اللہ خود آپ کے ملان اور آپ کی رغبت ان لوگوں کی طرف کر دے گا جن کی زندگی گناہوں سے پاک ہے. دوسری، مقدس راتیں ہیں، مقدس دن ہے، اللہ سے گر گڑا کر دعا کیا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم نصیب فرما. دیکھو یہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سورہ فاتحہ اللہ نے خود سکھائی بندے کو کہ یوں مجھ سے مانگو. جب آپ کسی ملازم سے کہیں کہ بھائی درخواست یوں لکھ کے لے کے آؤ، لیٹر یوں لکھ کے لے کے آؤ، کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا؟ اس کی درخواست قبول کر لی جائے گی، لیٹر کی بات مان لی جائے گی، اس لیے تو آپ کہتے ہیں یوں لکھ کے لے کے آؤ. تو اللہ بھی یوں کہہ رہا ہے مجھ سے یوں مانگو اہدنا الصراط المستقیم. تو کیا مطلب؟ اللہ صراط مستقیم دینا چاہتا ہے تبھی تو آپ اسے کہا کہ مانگو مجھ سے. تو کوئی آدمی سچی طلب کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ یہ مانگے کہ اے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما، تو انشاءاللہ صراط مستقیم چلنے والوں کے ساتھ اللہ اسے جوڑ دے گا. یہ دو کام کر لیں، یہ دو کام کر لیں، زندگی سے گناہ نکالے، اور دوسرا کام اپنی اللہ سے سچی طلب کے ساتھ ہی مانگے. انشاءاللہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جوڑ دے گا. یہ ذہن آپ کا پھر نہیں بنے گا کس کی مانے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. انشاءاللہ پھر یہ ذہن نہیں بنے گا، خود بخود آپ کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.